کہ وہ 9 سال کی بچی ہانیہ جو کہ آسٹریلیا میں اسکول میں پڑھتی تھی، 2 ڈکیت جو ہیں موٹر سائیکل سوار ان کے پاس آتے ہیں، باہر آ کر فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سی سی ڈی نے کا جو یہ اہلکار ہے جس نے غفلت برتی، ان کی ٹریننگ جو ہے اس میں اس قدر فقدان کیوں ہے، لیکن جو اب نقصان ہوا ہے اس کو کون کور کرے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہم فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی نیوز۔ آج ہم بات کریں گے ایسے واقعے کے بارے میں۔ آسٹریلیا سے آنے والی لڑکی پاکستان میں چھٹیاں منانے آئی تھی، اس کو سی سی ڈی نے اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دیا، اور کیوں بنایا یہ ہم جانتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خاول مگر صاحب۔ جی سر، بتائیے اس واقعے کے بارے میں۔ بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے اور انفارچونیٹلی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اگر ان پہ انصاف ہوا ہوتا تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ 10 جون کی رات تقریباً 11:55 کا وقت، ٹھیک ہے، رات کا وقت تھا۔ عدیل نامی جو شہری ہیں یہ اپنی مسز جن کا نام سدرا ہے اور 2 بچے، جس میں ایک بچے کا نام عفان ہے اور ایک بیٹی جس کا نام ہانیہ ہے۔ عفان کی عمر 10 سال ہے اور ہانیہ کی عمر 9 سال ہے۔ یہ چاروں جو ہیں وہ ایک گاڑی جو ہے وہ اس میں وائٹ کلر کی گاڑی ہے، اور وہ بھی گاڑی انہوں نے رینٹ پہ لی ہوئی تھی کیونکہ یہ آسٹریلیا سے آئے تھے۔ یہ چاروں جو فیملی ہے یہ آسٹریلیا کی رہائشی ہے اور یہ چھٹیاں منانے یہاں پر آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب چھٹیاں منانے کے لیے یہاں پر آئے اور یہ کسی کے گھر جا رہے تھے غالباً، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ چکوال کا یہ ایریا ہے جہاں پہ بالکل سامنے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے ایک دیوار ہے۔ اس دیوار یہ جو تھی وہ تھی سی سی ڈی کی، سی سی ڈی کا ایک تھانہ ہے، اس تھانے کی وہ دیوار ہے، اور یہاں پر ان کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، بریک لگاتی ہے۔ وہ کس لیے لگاتی ہے کہ جو ان کی مسز ہے نا عدیل کی، وہ وہاں پر ان کے کسی ماموں زاد کا یا کسی کا گھر تھا، وہاں پہ وہ ملنے کے لیے رکے ہیں کہ یار چلو چلتے جا رہے ہیں تو ہیلو ہائی کر لیں، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تھوڑے دن کے لیے پاکستان میں چھٹیاں منانے کے لیے آئے تھے۔ ان کے بچے بھی اسکول میں وہیں پر آسٹریلیا میں پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ رکتے ہیں تو 2 ڈکیت جو ہیں موٹر سائیکل سوار ان کے پاس آتے ہیں، ان پر گن پوائنٹ پر تانتے ہیں اور یہ سب کچھ اپنا اتار کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ ایک سی سی ڈی اہلکار جو ہے وہ پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ سارا یہ ماجرا دیکھ لیتا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ سی سی ڈی کا تھانہ ہے، اس کی دیوار ہے۔ اب وہ اہلکار باہر چائے پینے آیا تھا یا ویسے ہی آیا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ واردات ہو رہی ہے۔ اس نے فوری طور پر جو ہے نا، واردات جیسی اس نے دیکھی، فوری طور پر وہ جاتا ہے اس کی طرف، اپنا تھانے کے اندر جاتا ہے، اور جو پولیس کی ایک رائفل ہوتی ہے کلاشن کو، وہ اٹھا کے لاتا ہے اور باہر آ کر فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جو ڈکیت ہوتے ہیں، وہ کراس فائرنگ کرتی ہیں، دونوں کی طرف فائرنگ ہوتی ہے۔ جیسی کراس فائرنگ ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا اور اسی دوران وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ اب فرار ہوتے ہیں، اب وقوع یہاں سے شروع ہوا جہاں سے ساری غلط فہمی پیدا ہوئی، جہاں سے سی سی ڈی نے کا جو یہ اہلکار ہے جس نے غفلت برتی، اس پہ آگے جا کے بھی بات کریں گے کہ یہ غفلت کیسے برتی گئی اور اس کا کیسے ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب فائرنگ ہوتی ہے تو وہ جو عدیل نامی شہری ہیں جن کے بیوی بچے ہیں، جن کی بچی انفارچونیٹلی اس سانحے میں جو ہے وہ جہاں باک ہو گئی، تو ہوتا یہ ہے کہ عدیل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب دونوں سائڈوں سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں اپنے بیوی بچوں کو کسی طرح سیو کر لوں۔ وہ گاڑی کا سلف مارتا ہے اور فوری طور پر گاڑی کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سیو کر لوں۔ یہی اس کی غلطی بنتی ہے یہاں پہ، جو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ سی سی ڈی اہلکار کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈکیت جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ اس گاڑی کو اب لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ان پہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈکیت یہ سی سی ڈی اہلکار یہ سمجھا کہ جو موٹر سائیکل سوار تھی وہ فیملی تھی اور جو ڈکیت ہے وہ گاڑی تھی، گاڑی میں جو ہے وہ ڈکیت تھے۔ یہ کیا کرتا ہے، ان پہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ جب اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے اس میں عدیل کو بھی فائر لگتے ہیں، ان کا جو بیٹا ہے 10 سالہ عفان، اس کو بھی لگتے ہیں فائر، اور جو بیٹی ہے ہانیہ 9 سالہ، اس کو بھی فائر لگتے ہیں۔ اب یہ تینوں جو ہیں وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، اور جو ان کی مسز ہیں فارچونیٹلی خوش قسمتی سے وہ بچ جاتی ہیں، ان کو کوئی آنچ یا کوئی فائر نہیں لگتا۔ یہ فوری طور پر پھر ظاہر ہے آگے اسپتال لے کے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بچی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور جو بچہ ہے وہ ابھی بھی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور اس کا جو مدعی ہے اس کیس کا عدیل جو کہ بچوں کا باپ ہے، وہ بھی ادھر اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اس کے بعد جب یہ خبر آتی ہے اور پھر اس پہ ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں وہ کچھ یوں ہی ہیں کہ جی ابھی تک جو ہے وہ اہلکار کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے،
لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ 9 سال کی بچی ہانیہ جو کہ آسٹریلیا میں اسکول میں پڑھتی تھی, چھٹیاں منانے یہاں پر اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئی تھی, تو اس کو اس ملک نے کیا دیا؟ موت دے دی. 9 سالہ بچی کا قصور کیا تھا؟ اور پھر یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اس سی سی ڈی اہلکار کی, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا اس نے اپنی طرف سے بچانے کی کوشش کی, لیکن یہاں پہ اس کی نیت صاف تھی, وہ بچا رہا تھا, یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی جان کے فائرنگ کی ہے. لیکن یہاں پہ بات آ جاتا ہے, سوال آ جاتا ہے وہ ٹریننگ کا, کہ پولیس اہلکاروں کو کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائرنگ کس پہ کرنی ہے. اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ ڈاکو کون ہے, اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ ڈاکو جو ہے وہ گاڑی میں نہیں موٹر سائیکل پر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فائرنگ کر دیتا اندھا دھند. مطلب ایک چیز کی کنفرمیشن ہی نہیں ہے, تو تمہیں کیا پڑا ہے؟ یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے سی سی ڈی کو اتنی چھوٹ دے دی ہے, ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں, جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف آپ کارروائیاں کر رہے ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی سی ڈی کی وجہ سے کرائم کنٹرول ہوا ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ جو غفلت برتی گئی, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بچی تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگی. وہ بچی, آپ اس ٹائم دیکھیں کہ آسٹریلیا کے جتنے بھی نیوز چینلز ہیں وہ اس بچی کی خبر چلا رہے ہیں, اس بچی کے اسکول میں جا کے انٹرویو کر رہے ہیں, اس بچی کے ٹیچرز کے انٹرویو کر رہے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ سوگ منایا جا رہا ہے. اور ابھی تک جو کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلین گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو خط لکھ دیا ہے, اب دیکھیں کہ اس کا نکلتا کیا ہے. لیکن ظلم ہوا ہے, انتہا کا ظلم ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ واقعہ یہ پری پلان تھا یا پھر سڈن ہوا؟ نہیں, پری پلان تو نہیں تھا یہ سارا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اچانک ہوا. اس میں کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ ان کی ٹریننگ جو ہے اس میں اس قدر فقدان کیوں ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ وہ ڈاکو ہیں یا پھر اپنا عام شہری ہیں. دوسرا, جب اس نے دیکھ لیا کہ واردات ہو رہی ہے تو اب تھانے میں کل ایک کانسٹیبل تو نہیں تھا نا, اس کو چاہیے تھا کہ جو بھی تھا اس کی ساری پوری ٹیم لے کے آتا. ٹھیک ہے اس نے بچانے کی کوشش کی, اس نے دلیری کی, لیکن وہ دلیری اس کے گلے پڑ گئی. ٹھیک ہے, اس کی غفلت کی وجہ سے, اس کی جو لاپرواہی کی وجہ سے ایک بچی اپنی جان کی بازی ہار گئی. ٹھیک ہے, اور 2 بندے اس وقت اسپتال میں, جس میں ایک 10 سالہ عفان بھی شامل ہے. ابھی تک جو ہے وہ میرے اب مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جو ہماری بچی کے ساتھ ہوا ہے وہی سی سی ڈی اہلکار کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اس کی تفتیش چل رہی ہے. سہیل ظفر چٹھا جو ایڈیشنل آئی جی ہیں, سی سی ڈی کے سربراہ بھی ہیں, وہ گئے ہیں, انہوں نے جا کے سارا اپنا معذرت بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو یقینی طور پر انصاف دلائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن آپ کو اگر یاد ہو, لاہور میں ہی آج سے کئی سال پہلے, غالباً اس واقعے کو 6-7 سال تو شاید ہو ہی گئے ہوں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو ثانیہ ساہیوال ہوا تھا. مطلب فیملی وہ لاہور کی تھی, ہوا ثانیہ ساہیوال میں تھا. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. بچے خوش قسمتی سے بچ گئے تھے, باقی پوری فیملی مار دی گئی تھی. اس میں بھی یہی لاپرواہی تھی, غلط ٹپ تھی. کیا ہوا اس میں؟ فوری طور پہ تو یہی ہوا کہ جی ہم نے معطل کر دیے, گرفتار بھی ہوئے, 780 کا پرچہ ہو گیا. کیا ہوا؟ سارے آزاد ہیں. اگر اس کیس میں انصاف دیا ہوتا تو آج کسی کی جرت نہ پڑتی ہے دوبارہ ایک ثانیہ چکوال نہ ہوتا, اگر ثانیہ ساہیوال میں انصاف ہوا ہوتا. تو بات پھر وہی ہے کہ جب آپ پولیس کو یا ان اہلکاروں کو اتنی چھوٹ دے دیں گے تو وہ اس طرح کی غلطیں برتے رہیں گے. جب آپ ان کو ذمہ داری کا احساس دلائیں, اب جو یہ ہوا ہے اگر اس کی سزا اس کو ملے تو آگے دوبارہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ثانیہ ہوگا, اللہ نہ کرے کہ ہو. لیکن جب تک آپ اس طرح چھوٹ دے ہی رکھیں گے ان کو تو یہ پھر ثانیہ جو ہیں خدا نہ کرے ہوتے رہیں. یہ جو جس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری زیادہ کس پہ وہ ہوتی ہے, لاگو ہوتی ہے, واقعات جو ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ذمہ داری تو سب سے پہلے پولیس کی اپنی ہے. ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جس کو آپ نے اس ٹائم ٹاپ پرائرٹی دی ہوئی ہے, پولیس کا اس ٹائم سب سے اچھا ڈپارٹمنٹ وہی کہلاتا ہے نا, تو اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اس لیول کی ہے کہ اس کا کانسٹیبل جو ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ ڈاکو کون ہے اور شہری کون ہے, اور وہ اندھا دھند فائرنگ کر دیتا ہے. اگر تمہیں کنفرم نہیں ہے, کیا ان کو اس چیز کی ٹریننگ نہیں دی گئی کہ بھئی تمہیں کنفرم نہیں ہے تو کیوں فائرنگ کر رہے ہو؟ فائرنگ تو اس نے شروع کی نا. جب ایک چیز کنفرمیشن نہیں ہے کیا ہوتا, زیادہ سے زیادہ وہ لوٹ کے چلے جاتے. وہ تو آسٹریلین فیملی تھی, کتنا نقصان ہو جاتا. نقصان وہ 1 ماہ میں کور کر لیتے, 2 ماہ میں کور کر لیتے, لیکن جو اب نقصان ہوا ہے اس کو کون کور کرے گا؟ یہ نہیں کر سکتے. تو ادھر ہیرو بننے کی کوشش کی گئی نا. میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ ہیرو بننے کی کوشش کی گئی. اگر آپ نے بچانا تھا تو دیکھتے تو صحیح یار, آپ کی ٹریننگ کس چیز کی ہے. ان کی پہلے ٹریننگ کروائیں, ان کو ایک بار دوبارہ بھیجیں,
یہ جو ان کے بنے ہوئے ہیں نا، اب جیسے لاہور میں چونگ ٹریننگ سینٹر ہے، بیدیاں ہیں، ان پہ بھیجیں، ان کی جا کے دوبارہ سے ٹریننگ کروائیں، ان کو کورسز کروائیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کس پہ فائرنگ کرنی ہے، کس پہ نہیں کرنی. بس ان کی ہاتھ کھل گئے کہ بس کسی پہ بھی اٹھا کے فائرنگ کر دیں گے اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ ایسا ہی ہو. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.